أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتبار والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. صلوات پڑھے محمد والے. پروردگار عالم نے اپنی مشیتوں کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کی ذات کی پہچان ہو سکے. آپ میرا ساتھ دیں گے تو جملہ میں آپ کے حوالے کروں گا. اگر جملہ آپ تک پہنچے, آپ کے دل میں پہنچے تو بولیے گا, نہیں تو خاموش ہو کر بیٹھے رہیے گا. یعنی اس نے چاہا کہ میری پہچان ہو تو اس نے اپنی مشیتوں کو بنایا. تو اب وہ آ کے نہیں بتائے گا کہ میں کیسا ہوں, وہ آ کے نہیں بتائے گا میرا علم کیا ہے, وہ آ کے نہیں بتائے گا کہ میرا کون کیا ہے, ان کا کون بتائے گا کہ اس کا کون کیا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تاج ہو رہے امام زمانہ, یعنی ان کا کون بتائے گا کہ اس کا کون کیا ہے. مختصر سے جملے میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ مختار بھائی میرے بات بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے بھی بہتر پڑھنے والے, ایک بہترین چاشنی دینے والے. آپ سے زبان ایک مخاطب ہو گئی اور میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا کہ وہ خدا آ کر نہیں بتائے گا کہ میں کیا ہوں,
وہ اپنا علم آ کر نہیں بتائے گا کہ میرا علم یہ ہے، ان کا علم بتائے گا کہ اس کا علم کیا ہے۔ آپ میرے ساتھ بولیں گے تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں گا، یہ بتائیں گے کہ وہ کیسا ہے۔ اب کیسے پتا چلے گا؟ ان سے کیسے پتا چلے گا اس کا؟ محمد کی رحمت بتائے گی کہ اس کی رحمت کیا ہے۔ مولا کو سلامت رکھے، ان جوانوں کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو سلام ہے۔ یعنی ان سے پتا چلے گا اس ذات کا۔ اب رضا کی رضا سے پتا چلے گا کہ اس کی رضا کیا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جو میرے ساتھ بول رہے ہیں۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے حوالے کی، بلاؤ انا قرآنا سجرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلما بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، مختصر سے جملے میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی ایسا قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ چلا لیے جائیں؟ نہیں پہنچا جملہ؟ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ اتنی مجھے نیند تو نہیں آئی بھائی، جا کے سن رہے ہیں نا کہ کوئی قرآن ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ چلا لیے جائیں، جس کے ذریعے سے زمینوں کے فاصلے طے کر لیے جائیں، کہ جس کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کر لی جائیں؟ بولو نا بھائی، اس نے جملہ پہنچا ہے کہ جس کے ذریعے مردوں سے باتیں کر لی جائیں، تو یہی وہ قرآن ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو لفظ والا ہم پڑھتے ہیں، تو کسی مولوی کو اٹھائیے، اس کو قرآن کو اٹھاؤ اور قبرستان ہمارے ساتھ چلو اور قرآن پڑھو، پھر ہم دیکھتے ہیں مردے بولتے ہیں یا نہیں بولتے۔ مردے قطع نہیں بولیں گے، وہ خاموش ہوگے۔ تو اس قرآن سے مراد کیا ہے؟ وہ کون سا قرآن ہے کہ جو مردوں سے بولے تو مردے بولتے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے جو آخر تک میرے ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ کون سا قرآن ہے کہ جس کے بولنے سے مردے بھی بولتے ہیں؟ رسالت مآب تبلیغ کرتے تھے اور عبادات بھی کرتے تھے، اور عبادت کے لیے رسالت مآب پہاڑوں پہ جایا کرتے تھے عبادت کے لیے۔ راستے میں شریر لڑکے ہوتے تھے، وہ رسالت مآب کو دیکھتے کہ رسول اللہ گزر رہے ہیں، مسلمانوں کا نبی گزر رہا ہے، تو وہ پتھر مارتے، رسول اللہ زخمی ہو جاتے، جیسے ہی پتھر لگتے رسول اللہ زخمی ہوتے، گھر جاتے مرہم لگاتے پھر آتے۔ ہر روز وہ شریر لڑکے پتھر مارتے۔ اگر جملہ پہنچے تو مجھے بتائیے گا جملہ ہمارے دلوں تک پہنچا ہے۔ رسالت مآب ہر روز آتے، وہ پتھر مارتے، رسول اللہ زخمی ہوتے، گھر جاتے مرہم لگاتے۔ ایک دن مصطفیٰ نے مرہم کی جگہ علی کو دیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلام ہے، آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے۔ ایک دن رسالت مآب نے مرہم کی جگہ علی کو لیا اور علی کو لے کر چلے، جیسے ہی اسی مقام پر پہنچے جہاں پر شریر لڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے آپ کا امام علی کیسا عادل امام ہے۔ میں نے جملہ نہیں پڑھنا، صرف اشارہ کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے، ہم جاگ کے سن رہے ہیں، ہم تک جملہ پہنچا ہے، ہمارے دلوں میں جملہ پہنچا ہے۔ جیسے ہی علی وہاں پر پہنچے، میں نے جملہ نہیں پڑھنا، صرف اشارہ کرنا ہے، جیسے ہی رسالت مآب وہاں پر پہنچے، علی پہنچے، بچوں نے دیکھا کہ وہی نبی آ گیا ہے۔ انہوں نے پتھر مارے، انہوں نے جیسے ہی پتھر مارے، علی نے اشارہ کیا، جو پتھر جس نے مارا تھا۔ کیا سن رہے ہو میرے عزیزوں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلام ہے۔ جو پتھر جس نے مارا تھا اسی کو جا کر لگا۔ آپ نے تو سنا ہوگا نا کہ بھائی کسی کا کان نہیں تھا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کا بازو نہیں تھا۔ نہیں، علی کا مارا ہوا کبھی اٹھتا نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہو آرام سے؟ بولو میرے ساتھ، آپ کو بولنا ہے۔ جیسے ہی پتھر لگے، میری آنکھوں نے یا نگاہوں نے جو پڑھا وہ میں آپ کے حوالے کراؤ۔ وہ 12 بچے تھے، 12 بچے مر گئے، 12 بچے مر گئے۔ اب والدین آئے، ماموں آئے، چچا آیا، چچا نے اپنے بھتیجے کو اٹھایا۔ اب باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، ماموں نے اپنے بھتیجے کو اٹھایا، لے کر چلے۔ یہ کافروں کا یتیم دیکھو اس وقت میں کیسا تھا، لے کر چلے، بچے مر گئے ہیں، لے کر چلے، بوٹوں کے پاس نہیں، بوٹوں کے پاس نہیں، اب لے کر چلے رسالت مآب کے در پہ، رسول اللہ کے در پہ آئے، نقل بات کیا، رسالت مآب باہر آئے۔ کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ ہمارے بچے مر گئے۔ تو رسالت مآب نے کہا اب کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہم چاہتے یہ ہے کہ آپ انہیں زندہ کر دیں۔ بھائی وہ اللہ آگے نہیں بتائے گا میں مردے کو ایسے زندہ کرتا ہوں، ان کا علم بتائے گا کہ اس کا علم کیا ہے، یہی تو پڑھ رہا ہوں، بس 2 جملے اور آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ جیسے ہی رسالت مآب نے سنا یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو زندہ کر دو، رسالت مآب نے کہا علی کہاں پر ہے؟ بولو میرے ساتھ، خاموش کیوں ہو؟ علی کہاں پر ہے؟
اگر جملہ پہنچے تو خاموش نہیں رہنا، اس لیے کہ علی کے لیے ہی تو تمہیں زبان دی گئی ہے، تو آپ کو بولنا ہے میرے ساتھ۔ جیسے ہی علی آئے تو کہا یا رسول اللہ حکم کیجئے، کہا علی یہ بچے ہیں، یہ مر گئے، انہیں زندہ کر دو۔ علی نے دیکھو کیسی وفا کی ہے، کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، تو یا رسول اللہ یوں کیجئے کہ 6 آپ زندہ کریں، 6 میں زندہ کرتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یا رسول اللہ 6 آپ زندہ کریں، 6 میں زندہ کرتا ہوں۔ رسالت سے ماں نے ٹھوکر ماری، 6 زندہ ہوئے۔ علی نے ٹھوکر ماری، 6 زندہ ہوئے۔ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی ٹھوکر میں رائے بھر کا بھی فرق نہیں تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جو میرے ساتھ بول رہے ہیں۔ اب بچے جیسے ہی کھڑے ہوئے تو ایک بار جیسے ہی کھڑے ہوئے تو اب ظاہری بات ہے باپ آگے بڑھا کہ میں اپنے بچوں کو اپنی باہوں میں لے لوں، بیٹوں کو اپنی باہوں میں لے لوں، چچا آگے بڑھا بھتیجے کو اپنی باہوں میں لے لوں، جملہ پہنچے تو بولنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے۔ اب چچا آگے بڑھا کہ میں اپنے بھتیجے کو اپنی باہوں میں لے لوں، ماموں آگے بڑھا میں بھانجے کو اپنی باہوں میں لے لوں۔ جیسے ہی آگے بڑھے یہ کافروں کے بچے ہیں جو ابھی زندہ ہوئے ہیں، خبردار ہمارے قریب نہ آنا، کیا ہوا ہے، ابھی سے ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں محمد ہوں، ہم نے دیکھا ہے عرش پہ اس کی حکمرانی ہے، اور یہ جو کہتا ہے کہ میں علی ہوں، ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے بیت المعمور پہ اس کی کرسی لگی ہوئی ہے اور فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے۔ چند جملے بس آخری جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ وہ قرآن ہے جو چاہے تو مردے بھی بولتے ہیں۔ جو اب جا رہے تھے امام علی رضا علیہ السلام، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ایک شخص آگے بڑھا، اس نے پڑھ کے کہا کہ دیکھیں یہ جملہ ذہن میں رہے کہ یہ وہ ہے قرآن، یہ وہ قرآن ہے کہ جو چاہے تو مردوں سے گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی چاہے تو زندہ کو، جو مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں اور مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور جا رہے تھے مولا تو ایک شخص قریب آیا، اس نے کہا کہ آپ وقت کے امام نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کے بارے میں میں نے کوئی روایت نہیں سنی ہے۔ اب مولا دیکھو کیسے مولا ہے، تو یہ بتا کہ امامت کے لیے کیا ہونا ضروری ہے۔ تو اس جملے پر غور کیجئے، لطف لیجئے کہ آپ کو بڑا سرور آئے گا۔ امامت کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ امامت کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے غیب کی خبر ہونی چاہیے۔ تو مولا نے کہا اور امام وہ ہوتا ہے جو زندگی بھی دے دے، جو موت بھی دے دے، جو زندگی بھی دے دے، جو موت بھی دے دے۔ امام نے کہا اچھا سن، پہلی بات یہ ہے کہ تیرے پاس اس وقت 5 دینار ہے۔ اس نے بولے اور کھول کے دیکھا اس میں 5 ہی دینار تھے۔ وہ حیران ہوا۔ مولا نے کہا 1 سال ہو گیا ہے تیری زوجہ مر چکی ہے۔ جملہ پہنچے، آپ کو عزت علی کی قسم ہے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اور آخری جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اقبال کہا کہ 1 سال ہو گیا نا تیری زوجہ مر چکی ہے، یہ ہے غیب کی خبر۔ امام نے کہا سن، وہ 1 سال سے مر چکی ہے، لو میں نے اسے زندہ کر دیا ہے، میں نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ اب امام کہہ رہے ہیں تو سنو، ہم نے اسے زندہ کر دیا ہے، اور پھر مولا نے کہا کہ میں نے اسے 1 سال کی زندگی بھی عطا کی ہے۔ تو کانپنے لگ پڑا، لرزنے لگ پڑا، چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ مولا نے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر پلٹ جا۔ جیسے وہاں پر گیا اس نے دروازہ کھولا، حیران رہ گیا، اس کی زوجہ گھر میں کام کر رہی تھی، اس کی زوجہ گھر میں کام کر رہی تھی۔ اس نے اپنی زوجہ کو بلایا، قریب آؤ، ایسے قریب ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ کیسی آئی تم، کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ، تم تو مر چکی تھی۔ کا بات یہ ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی، کوئی آنے والا آیا، لطف لو نا بھائی میرے ساتھ، کوئی آنے والا آیا۔ آخری جملے بس آپ کے حوالے کر رہا ہوں میرے عزیزو۔ جیسے ہی آنے والا آیا، اس نے کہا پلٹ کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں وہاں سے اٹھی، میں گھر آئی، میں نے لباس پہنا، زیب تن کیا اور میں بیٹھ گئی۔ اب اس نے پوچھنے والے نے پوچھا یہ بتا جس نے تجھے اٹھایا تھا وہ کیسا تھا؟ اب کہا کہ جو اٹھانے والا تھا اس کا چہرہ بڑا نورانی تھا، اس کے رخسار چمک رہے تھے، اس کے ہاتھ بھی چمک رہے تھے، اس کی اتنی ریت تھی۔ جیسے ہی اس نے بتایا کہا سن، تجھے کسی اور نے زندہ نہیں کیا، وقت پہ علی نے زندہ کیا ہے۔
مجھے وقت کے علی نے زندہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے بتایا ہے کہ خدا کا علم کیسا علم ہے۔ اسی گھرانے نے بتایا ہے کہ توحید کی پہچان کیا ہے۔ اسی لیے تو حسین کی بیٹی تماچے کھاتی رہی۔ جس نے ہائے کی ہے اس کو خدا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اس لیے کہ امام صادق نے فرمان ہے، یہ میرا فرمان نہیں ہے، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، امام صادق کا فرمان ہے کہ جب کوئی اپنی آواز بلند کر کے روتا ہے تو وہ ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ تو جو ہائے کر کے رو رہے ہو نا، تم اپنے امر کو نہیں، تم امام زمانہ کے امر کو زندہ کر رہے ہو، تم آل محمد کے امر کو زندہ کر رہے ہو۔ میرے عزیزو، وہ حسین کہ جس نے ہر کسی کو پانی دیا ہے، گھوڑ کو پانی دیتے رہے، اب وہی حسین بعد عصر جب چلے گئے تو اسی حسین کی 4 برس کی بچی جس نے پانی مانگا تو اسے پانی نہ ملا، شبر نے تماچا مارا۔ خدا سے سلامت رکھے، یہی حق ہے۔ ایسے ہی آل محمد کا گریہ کیا جاتا ہے، جب سکینہ نے پانی مانگا تو سکینہ کو تماچا مار دیا گیا۔ تو یہ ہے کہ جب سکینہ نے چچا عباس کا نام لیا، شبر نے تو تماچا مارا۔ بچی قافلے سے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتی، شبر تو تماچے مارتا۔ بچی پانی مانگتی، شبر تو تماچے مارتا۔ ایک بار سکینہ نے شام کے بازار میں کہا، اے بھیا سجاد، شمر سے کہو میرے چہرے پہ تماچے نہ مارے، ارے میرے چہرے تو اب گوشت نہیں ہڈیاں رہ گئی ہے، یہ ظلم ہوا ہے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، اجرکم من اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک بار وہی بچی شام کے بازار میں جاتے ہوئے سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ اس بچی کو پیاس بھی بھلا کیا لگ سکتی تھی، یہ تو حجت تمام ہو رہی تھی نا، اس بچی کو کیا پیاس لگے گی جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا، اس بچی کو کیا پیاس لگے گی۔ ایک بار کہا، پھوپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ جانتے ہو سکینہ نے کیسے کہا ہے؟ میری طرف دیکھنا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک بار سکینہ نے ننھا سا دہن کھولا اور اپنی ننھی سی زبان باہر نکال کے کہا، پھوپھی اماں دیکھو میری زبان میں کانٹے پڑ چکے ہیں، میری زبان میں کانٹے پڑ چکے ہیں پھوپھی اماں، ہو سکے تو ایک جامع آگ مل جائے۔ جس بازار سے گزر رہے تھے اسی بازار میں ایک ام حبیبہ رہتی تھی جس کا نام فاطمہ زہرا نے خود رکھا تھا، یہ وہ ام حبیبہ تھی۔ ایک بار جیسے ہی یہ ام حبیبہ بام پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی کنیز دوڑتی ہوئی اوپر آئی اور آ کر کہا، جانتے ہو جو ہائے کر کے سن لینا جملہ، ہائے کرنا تمہیں سیدہ زہرا کی چادر کا واسطہ ہے۔ جیسے ہی اوپر آئی اور آ کر کہا، اے میری آقا زادی ذرا جلدی نیچے آئے، میں آپ کو قیدیوں کا تماشا دکھاتی ہوں، میں آپ کو قیدیوں کا تماشا دکھاتی ہوں۔ ام حبیبہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، کیا غضب کرتی ہو، ارے مجھے میری آقا زادی فاطمہ زہرا نے منع کیا تھا، اے ام حبیبہ قیدیوں کا کبھی تماشا نہ دیکھنا، قیدیوں کا کبھی تماشا نہ دیکھنا، اس لیے میں کیسے دیکھ سکتی ہوں۔ اب پولیس نے کہا، اچھا اگر آپ تماشا نہیں دیکھنا چاہتی تو لگتا ہے بڑا ہی لوٹا ہوا قافلہ ہے، اس قافلے کے سارے مرد مار دیے گئے ہیں، ان کے سر نوکے نیزہ پر آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے، آئے ان سے دعا کرواتے ہیں۔ جیسے ہی ام حبیبہ نے دروازہ کھولا، یہ وہی وقت تھا کہ جب ننھی سکینہ کہہ رہی تھی، پھوپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے، پھوپھی اماں مجھے ایک گھونٹ پانی چاہیے۔ ام حبیبہ نے فوراً کہا، جاؤ کنیز سے جاؤ پانی لے کر آؤ۔ جیسے ہی ام حبیبہ نے کہا، کنیز دوڑتی ہوئی گئی، پانی لے کر آئی۔ جانتے ہو ہائے کر کے سننا جملہ، ایک بار جانتے ہو کیسے پانی دیا ہے؟ آگے پانی کو بڑھاتے ہوئے سکینہ سے کہا، لے بچی میرے آقا حسین کے نام کا پانی پی لے، میرے آقا حسین کے نام کا پانی پی لے۔ سوچو سکینہ پہ کیا گزری ہوگی میرے عزیزوں۔ جیسے ہی سکینہ نے اپنے ہاتھوں میں پانی کو لیا، علی کی بڑی بیٹی بولی، کہا سکینہ پانی نہ پینا، اس سے پوچھ تیری کوئی دعا تو نہیں ہے؟ یہ ہے آل محمد اتنے سخی ہے، کہا پوچھ تیری کوئی دعا تو نہیں ہے؟ ایک بار سکینہ نے پانی کو دور کیا، کہا بتائے مستور تیری کوئی دعا تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میری دعا ہے۔ کہا کیا دعا ہے؟ کہا دعا کر دو، بڑا عرصہ ہو گیا میرا مرد گیا ہوا ہے، پلٹ کر سلامت واپس آ جائے۔ مرد کا نام آیا، ام رباب کی چیخ نکل گئی۔ جو سمجھ گئے اس جملے کو، ہائے کر کے سننا ایک جملہ۔ ایک بار سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، اے پروردگار عالم اگر اس کا مرد حق پہ ہے تو اسے واپس پلٹا دے۔ یہ ہے سکینہ حجت خدا کی بیٹی، حسین کی بیٹی، اس نے پانی نہیں پیا ہے۔ ایک بار کہا بتا تیری کوئی اور دعا تو نہیں ہے؟ ایک بار سکینہ نے کہا تیری اور کوئی دعا تو نہیں ہے؟ ام حبیبہ نے کہا ہاں میری ایک اور دعا ہے، ہائے کر کے سننا دعا ہی عجیب
अजीब है, मेरा जिगर फटता है इस दुआ पे। उसने कहा हाँ मेरी एक और दुआ है। सकीना ने कहा क्या दुआ है? कहा दुआ कर दो जैसे तू यतीम हुई है मेरी औलाद ऐसे यतीम ना हो, मेरी औलाद ऐसे यतीम ना हो। सकीना ने हाथों को बुलंद करके कहा हे परवरदिगार आलम, जैसे मैं सकीना यतीम हो गई, जैसे मैं सकीना यतीम हो गई उसकी औलाद ऐसे यतीम ना हो। एक बार सकीना ने कहा ए मस्तूर बता तेरी कोई और दुआ तो नहीं है? कहा हाँ मेरी आखिरी दुआ है। कहा बता क्या दुआ है? हाय करके एक दुआ सुनना, आखिरी दुआ तुम्हारे हवाले कर रहा हो, तुम्हें सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर का वास्ता है, हाय करके दुआ सुन लेना। एक बार कहा बचा तेरी कोई और दुआ तो नहीं है? कहा हाँ मेरी आखिरी दुआ है। कहा बचा क्या दुआ है? कहा बड़ा अरसा हो गया मैं अपनी आका ज़ादी से मुलाकात न कर सके, मैं अपनी आका ज़ादी से मुलाकात न कर सके। एक बात जो सकीना बोल रही थी खामोश हो गई। अली की बड़ी बेटी ने कलाम शुरू किया। कहा बचा ए मस्तूर तेरी आका ज़ादी का नाम क्या है? नाम का आना था। एक बार उम्मे हबीबा ने सीने पे हाथ रख के कहा ए मस्तूर क्या गजब करती है, मैं अपनी आका ज़ादी का नाम इन शराबियों के मजमे में लूंगी? खुदा तुम्हें सलामत रखे, यही हक ऐसे गिरिया किया जाता है, क्या मैं अपनी आका ज़ादी का नाम इस शराबियों के मजमे में लूंगी? एक बार अली की बेटी ने कहा यह भी तो हो सकता है तेरी आका ज़ादी यही आई हो। एक बार कहा यह कैसे हो सकता है? अरे मेरी आका ज़ादी कभी अब्बास के बिना घर से बाहर नहीं आई, मेरी आका ज़ादी कभी अली अकबर के बिना घर से बाहर नहीं आई। एक बार जानते हो अली की बेटी ने कहा हाँ ये भी तो हो सकता है कि वो यही आई हो। मैं मस्तूर थोड़ा सा नाके से नीचे झुकती हूँ, आप मेरे कान में बता तेरी आका ज़ादी का नाम क्या है? उम्मे हबीबा करीब आई, बीबी नाके से थोड़ा सा नीचे झुकी। उम्मे हबीबा ने कहा मेरी आका ज़ादी का नाम ज़ैनब है। ज़ैनब का नाम आया, बीबी ने बालों को झटका दिया। कहा देख उम्मे हबीबा, अरे तेरी आका ज़ादी अरे शराबियों के मजमे में आ गई, अरे हम पे पत्थर बरसाए गए, अरे जिसे पानी पिला रही है ये हुसैन की बेटी अरे सकीना। मोमिनीन करम जो बैठ बैठे